वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक और बड़े मार्के की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाक फौज एक मरतबा फिर फ्रंट एंड संभाल लिया है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़े पैमानों पर कार्रवाई का फैसला भी कर लिया गया है। दोनों सूबों में बैक वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे। बलूचिस्तान इस हवाले से इस वक्त रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तरजीहात में सरे फहरिस्त है, जहाँ दहशतगर्दों के साथ मुकाबले और उन्हें एलिमिनेट करने के साथ साथ प्रोपेगेंडे के महाज पर भी दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। बड़े फैसलों की चंद तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम की। ज़िला कुर्रम एक मरतबा फिर गैर मामूली सिक्योरिटी तैयारियों के बायस शह सुर्खियों में है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी के हालिया तसलसल के बाद रियासत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू करने का फैसला किया है और ज़िला कुर्रम के अंदर भी एक लार्ज स्केल ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दों को जो एक सेफ एंट्री मिलती है पाकिस्तान में दाखिले के लिए, वो तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस बुनियाद पर रियासती इदारों की तरफ से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का मरहला भी शुरू हो चुका है। सिविल ज़राए बताते हैं कि 42 देहात जो कि ज़िला कुर्रम के एरिया में फॉल करते हैं, उनको खाली करवा लिया गया है और बेघर होने वाले ख़ानदानों के लिए सदा और बगन के तालीमी इदारों में आर्जी कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां पर पनाह गुज़ीनों के लिए खुराक, पीने के पानी और तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात भी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिविलियन लीडरशिप है, जिसमें केपी के वज़ीर आला जनाब सुहेल आफरीदी भी शामिल हैं, उन्होंने भी हालिया दिनों में ज़िला कुर्रम का दौरा करके इंतज़ामात का जायज़ा लेकर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हदायत भी की गई थी। ये नुक्ता अहमियत का हामिल है कि गुज़िश्ता एक तवील अरसे से ज़िला कुर्रम के एरिया के अंदर ये जो कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों की, ये मुसलसल जारी थी। यहाँ पर टारगेटेड हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ किए जाते थे, हत्ता कि मुसाफिरों और काफ़िलों को भी निशाना बनाया जाता था। हसास मुकामात पर फायरिंग के वाक़यात ने जो है वो ये तासुर को मजबूत करने की कोशिश की थी कि शरपसंद अनासर इलाके को आइसोलेट करके रियासती रिट को चैलेंज करना चाहते हैं। सिक्योरिटी हलकों के मुताबिक ये जो अब लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए ये जो सिविल आबादी है इसको खाली कराया गया है, तो उनके मुताबिक इस तरह का इक़दाम जब भी किया जाता है, जब भी आबादी को निकाला जाता है, तो फोर्सेस के पास सर्च कॉर्डन और क्लियरेंस के लिए ज़्यादा वाज़े मैदान होता है और यही वो मरहला होता है जिसे अमूमन बड़े ऑपरेशन से पहले आखिरी तैयारी समझा जाता है। अब इस कार्रवाई के दौरान यकीनी तौर पर जो मुकाबला है रियासती फोर्सेस का, वो दहशतगर्दों के साथ है और वहाँ पर जो बुनियादी इशू है वो उनके लिए जो रास्ते हैं, जिन पैसेजेस के ज़रिए दहशतगर्द ज़िला कुर्रम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान की इस सरहदी पट्टी के साथ कबायली इलाका जात तक जाते हैं, उन तमाम रास्तों को मुनक़ता करते हुए दहशतगर्दों के ये जो सारे रास्ते हैं इनको बंद करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चूंकि एक पहाड़ी सिलसिला है, दहशतगर्द इन पहाड़ों को अपनी पनाहगाहों में तब्दील करते हैं और उसका जो जोग्राफिया है वो हमलावरों को छुपने और अचानक वार करने का मौका देता है, इसीलिए एरिया डोमिनेंस मुश्किल मगर ज़रूरी हो जाती है। अब इस तरह अगर अब कार्रवाई शुरू होती है तो अगले चंद दिनों में यकीनी तौर पर इस एरिया के लिए जो नकलो हरमल है वो महदूद हो जाएगी। यहाँ पर चेक पोस्टों में भी इजाफा किया जाएगा और फिर ये जो तलाशी का अमल है ये भी आगे बढ़ा जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे नज़दीक, क्योंकि जब आप आबादी का इनखला करते हैं तब इस बात की तखसीस करना कि कौन दहशतगर्द है और कौन बेगुनाह शहरी, ये सबसे एक अहम मरहला होता है। क्योंकि अगर जो दहशतगर्द हैं वो भी इस बड़ी नकल मकानी में शामिल हो जाएं तो फिर उस खाली एरिया के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई काम नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही आबादी का वापस आती है, अपने घरों में वापस लौटते हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद यही दहशतगर्दी का सिलसिला का दोबारा आगाज़ हो जाता है। लिहाजा ये जो तमाम तर इक़दामात हैं इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इसको करने की ज़रूरत है और यही एस्पेक्ट इस वक्त बलूचिस्तान
بلوچستان کے حوالے سے بھی زیر غور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو حالیہ دنوں کے اندر خاص طور پر 31 جنوری کو جس لارج سکیل پر جو ہے وہ BLA کی طرف سے کاروائیاں کی گئیں، اس نے انفیکٹ بہت سارے معاملات کو ایک دم ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر جو چیزیں سامنے آئیں، اس نے انفیکٹ اس سارے کے سارے معاملات کے اوپر جو ہے نا اور زیادہ سوالات اٹھا دیے۔ خاص طور پر بلوچستان میں موجود معدنی وسائل اور جو دیگر پروجیکٹس ریاست پاکستان شروع کر چکی ہے، خاص طور پر سی پیک، گوادر پورٹ اور اس طرح کے دیگر اقدامات، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے۔ ابھی ریسنٹلی امریکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ بلوچستان کے سب سے بڑے منصوبے ریکارڈک کے لیے بھی $1.25 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، جس کا یہ واضح اشارہ تھا کہ ریکارڈک ایک منصوبہ ایسا ہے جو کہ دنیا کے جو تانبے کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، یا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اس موقع پر جب اگلے سال سے ریکارڈک پروجیکٹ سے پہلی کھیپ نکال کر اس کو پروسیس کیا جائے گا، تو یہ انفیکٹ اس سارے عمل کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تھی۔ اسی پرسپیکٹو میں وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بڑے انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے یہ جو ریکارڈک پروجیکٹ ہے اس میں $1.25 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے، وال اسٹریٹ جرنل اس خبر کو شائع کرتا ہے، پاکستانی میڈیا میں بھی یہ خبر سامنے آتی ہے، تو ساتھ ہی مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، خاص طور پر وہ تمام اکاؤنٹس جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں، BLA سے ریلیٹڈ، جس طرح باہوٹ بلوچ کا ایک اکاؤنٹ ہے، تو وہاں پر فوری طور پر اس اعلان کے بعد یہ خبر کو شائع کیا جاتا ہے، وہاں سے ایک پوسٹ BLA کی طرف سے ریلیز کرائی جاتی ہے باہوٹ بلوچ کے اکاؤنٹ سے کہ جناب بلوچستان کے اندر کسی بندے نے آ کر سرمایہ کاری نہیں کرنی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اندر سے ہم نہ تو یہاں پر کسی کو سرمایہ کاری کرنے دیں گے اور نہ ہی یہاں سے وسائل کو نکال کر بلوچستان کی عوام کو خوشحال بنانے کے لیے استعمال کرنے دیں گے۔ اور واضح طور پر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بھی آ کر سرمایہ کاری کرے گا وہ ہمارے نشانے پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفیکٹ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت عملاً ریاست کے نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیم کے کنٹرول میں ہے، اور ریاست کسی بھی طور پر اس طرح کے اقدامات کو تسلیم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس بات کی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ریاستی رٹ کو آ کر چیلنج کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے واضح طور پر بلوچستان کے اندر خاص طور پر یہ جو دہشت گردی کا نیکسس ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں پر بھی کرم کی طرح مختلف جو مراکز ہیں، خاص طور پر وہ تمام ایریاز جہاں پر یہ جو 31 جنوری کے اندر بہت بڑی انسرجنسی کو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ ایک واضح ہدف کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور یہ بات سیکیورٹی فورسز کو مختلف انٹیلیجنس بیسڈ ذرائع سے بھی موصول ہوئی ہیں، اور جن دہشت گردوں کو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں، جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی تھی BLA کی طرف سے 31 جنوری کو، یہ کسی ایریا کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے نہیں تھی بلکہ سوشل میڈیا پر امیج بلڈنگ کے لیے یا اپنی طاقت کے اظہار کے لیے تھی۔ لہٰذا وہ تمام یونٹس جن کو BLA کی طرف سے مختلف علاقوں کے اندر کارروائیوں کے لیے مامور کیا گیا تھا، ان تمام گروپس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ ان کے پاس اس طرح کا تمام مواد موجود ہو جو اپنی کارروائیوں کو فوری طور پر فلم بند کر کے اپلوڈ کر سکیں، اور پھر انڈیا میں موجود یہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ ان ویڈیوز کو پروپیگنڈے کے طور پر واٹر مارکس لگا کر یا اس کے اندر ویژول اور آڈیو ایفیکٹس ڈال کر سوشل میڈیا پر وائرل کر سکیں۔ اور اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ممکنہ طور پر DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اس حوالے سے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کچھ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو امکان یہی نظر آ رہا ہے
کہ یہ جو تمام تفصیلات ریاستی اداروں کو حاصل ہوئی ہیں، ان تمام تفصیلات کی بنیاد پر ریاست اب چند ٹھوس اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، اور بلوچستان اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے، اور لہٰذا پاکستان کو اپنی ترقی کے لیے بلوچستان کے ایشوز کو سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف لینا ہے بلکہ اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کرنا ہے، بلوچستان میں سے غربت کو دور کرنا ہے، بلوچستان کے عوام کے اندر یہ جو اس وقت ایک کھچاؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ پاکستان ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور یہی اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کردار یا وہ تمام شخصیات یا وہ تمام گروپس جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت کی جائے گی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت کی جائے گی، چاہے وہ سردار ہے یا کوئی عام شہری۔ ہر ایک کو قانون کی نظر میں ایک جیسا ہی دیکھا جائے گا، اور وہ لوگ جو اس طرح کے تاثر دے رہے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا ہے، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ بہت جلد اس بات کا واضح طور پر جو احساس ہے وہ ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، بلوچستان ہمارے بھائی ہیں، وہاں پر بلوچ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی استحکام بلوچستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی ہی ثابت ہوگی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999